الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. محترم و مکرم حاضرین اکرام، معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر عقیدت و محبت کے ساتھ بھرپور وارفتگی کے ساتھ گنبد خضرا کا تصور اپنے دل و دماغ میں لیے ہوئے میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بآواز بلند ہدیہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و طبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں حضرات اولیاء اکرام کا کئی مقامات پر ذکر ارشاد فرمایا ہے. خطبہ مسنونہ میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اولیاء اکرام کا تعارف بھی فرمایا ہے اور ان کی پہچان بھی بیان فرمائی اور ان کی خصوصیات کو بھی ذکر فرمایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الا، کہ آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ. جو بات بیان کی جانے والی ہے اس کو غور سے سنو. انا، کہ جو بات بیان کی جانے والی ہے اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. اولیاء اللہ، اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کو کسی قسم کا خوف ہوتا ہے اور نہ وہ کبھی غم زدہ ہونے والے ہیں. یہ اولیاء اللہ کی اللہ تعالیٰ نے تعریف بیان کی، ان کی خصوصیت کو ذکر فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں نہ کبھی گھبرانے والے ہوتے ہیں، نہ ڈرنے والے ہوتے ہیں، نہ خوف کھانے والے ہوتے ہیں، اور نہ کوئی غم ان کو ستاتا ہے، نہ وہ کسی چیز سے غم زدہ ہوتے ہیں. یہ اللہ کے نیک بندے، صالح بندے اور اللہ کے ولیوں کی نشانی، ان کی پہچان، ان کی خصوصیت. ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ اللہ کے دوست ہے تو ان کو کسی کا ڈر اور خوف کی ضرورت نہیں. جو اللہ سے ڈرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ تمام کائنات کا ڈر اس کے دل سے نکال دیتا ہے. بھئی لوگوں کے دلوں میں ڈر تب رہتا ہے جب وہ اللہ سے نہیں ڈرتے، اور جو اللہ سے حقیقی طور پر ڈرتے ہیں، ڈرنے کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کو دیکھ کر ڈرا جاتا ہے، ویسا نہیں. ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کوئی کام کرنے سے گھبرانا، اللہ کی ناراضگی کا خیال کرنا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے جستجو کرتے رہنا. ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کو چھوڑنے کے لیے کہا وہ کام کتنا ہی عزیز کیوں نہ ہو اس کو چھوڑ دینا، اور جن کاموں کو کرنے کے لیے کہا ہے وہ کام کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو اس کو کر کے رہنا. اس کا مطلب ہوتا ہے ڈرنا. اور جہاں پر تقوی کا ذکر ارشاد فرمایا گیا کہ ایمان والو تقوی اختیار کرو،
وہ لوگ جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیے، تو تقوی کو بھی مفسرین نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرنا، اللہ کا خوف دل میں رکھنا۔ تو تقوی کی تفصیلات میں بھی یہی لکھا گیا کہ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو ان اعمال سے بچانا جن کے کرنے سے اللہ کی ناراضگی ملتی ہے، اس کو کہتے ہیں تقوی، اس کو کہتے ہیں ڈرنا۔ تو جو لوگ اللہ سے ڈرنے لگتے ہیں، اللہ سے تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ کی ناراضگی کا خیال کرتے ہیں اور ساری زندگی صرف اور صرف اپنے مولا کو راضی کرنے کے میں لگے رہتے ہیں، تو کائنات کی ہر شے کا ڈر اللہ تعالیٰ ان کے دل سے نکال دیتا ہے۔ اب نہ انہیں بادشاہوں کا ڈر ہوتا ہے، نہ سلاطین کا ڈر ہوتا ہے، نہ بڑے بڑے طاقتوروں کا ڈر ہوتا ہے، نہ شیاطین کا ڈر ہوتا ہے، نہ کسی انسان کا ڈر ہوتا ہے، کسی کا ڈر خوف نہیں ہوتا، بلکہ ان کا دل ہمیشہ مطمئن رہتا ہے۔ یہ کس کی نشانیاں ہیں؟ یہ نشانیاں بیان کی جا رہی ہے، یہ اولیاء اللہ کی، اللہ کے نیک بندوں کی، ایسے نیک بندوں کی جن کو اللہ نے اپنا دوست کہا۔ مثال کے لیے میں کہتا ہوں کہ دنیا میں اگر ہم کسی پاورفل آدمی کے دوست بن جاتے ہیں، مثال کے طور پر اگر کسی پولیس والے سے ہماری دوستی ہوتی ہے تو ہمیں ڈر نہیں ہوتا، مجھے کیا ڈرنا، میرا دوست پولیس والا ہے، ہمارے رشتہ دار پولیس میں ہیں، ہمارے دوست لیڈر ہے، ایم ایل اے ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ تو جب ہم جیسا اور انسان بڑے عہدے پر یا دنیاوی کوئی طاقت اپنے پاس رکھتا ہو تو ہمیں خوف ڈر نہیں ہوتا کہ بھائی ہمارے پاس فلاں دوست کا سہارا ہے، لہٰذا مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ جب ایک انسان کو دوسرے طاقتور انسان کی دوستی مل جائے تو کمزور انسان اس دوست کی دوستی کے، صحبت کے اور سہارے کی وجہ سے ڈر محسوس نہیں کرتا، تو جو اللہ کے دوست ہیں، جن کو اللہ نے اپنا دوست کہا، اور جب وہ اللہ کے دوست ہو جائے تو وہ کسی سے کیسے ڈر سکتے ہیں، ان کو ڈر کیسے ستا سکتا ہے؟ اسی لیے فرمایا کہ جو اللہ کے دوست ہیں وہ کبھی کسی سے ڈرنے والے، خوف کھانے والے نہیں ہیں، ان کا دل کبھی بھی مغموم نہیں ہوتا، خوف زدہ نہیں ہوتا، ڈر ان کے قریب نہیں آتا، اور صرف ڈر نہیں، ولا ہم یحزنون، وہ کبھی غمزدہ بھی نہیں ہوتے۔ کوئی نقصان ہو جائے تو غم نہیں آتا، پریشانی آ جائے تو غم میں مبتلا نہیں ہوتے، کوئی چلے جائیں تو غم میں نہیں مبتلا ہوتے، کسی قسم کا غم نہیں ہوتا۔ اور غم سے مراد یہ بھی بتایا گیا کہ قیامت کی ناکامی کا بھی ان کو ڈر نہیں ہوتا، قبر کی ناکامی کا بھی خوف نہیں ہوتا، آخرت کی ناکامی کا بھی خوف نہیں ہوتا، بلکہ جو اللہ کے ولی ہیں وہ قبر میں بھی کامیاب ہوں گے، حشر میں بھی کامیاب ہوں گے، اور جنت میں ان کا داخلہ ہو جائے گا۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کی تعارف فرمایا گیا کہ اللہ کے نیک بندے، اولیاء اللہ کا وہ ہے کہ جن کو نہ کبھی ڈر اور خوف ہوگا اور نہ وہ کبھی غمزدہ ہوں گے۔ اور فرمایا وہ کون لوگ ہوں گے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ دو چیزیں بیان فرمائی اللہ نے کہ یہ اولیاء وہ ہوں گے جو ایمان والے ہوں گے۔ کوئی بے ایمان، ایمان سے محروم رہنے والا اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، وہ کتنے ہی اچھے کام کر لے، کتنے ہی پسندیدہ کام کر لے، کتنا ہی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا دے، لیکن اگر ایمان سینے میں موجود نہیں تو وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا کہ اگر کوئی ایمان والا نہ ہو اور اس کے ساتھ اس کی زندگی میں کچھ ایسے کام ہو جائے جو اولیاء کرام کے ذریعے سے ہوتے ہیں، جس کو کرامت وغیرہ کہتے ہیں، جیسے اولیاء کرام چاہے تو ہوا میں اڑ سکتے ہیں، اولیاء کرام چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ ان کی کرامتیں ہوتی ہے۔ جیسے حضرت غریب نواز سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چھوٹے سے کوزے میں، کٹوری میں پورے سمندر کو سما لیا تھا، ساگر کو، یہ ولی کی شان ہے۔ تو اگر کوئی ایمان والا نہ ہو، ایمان سے دور ہو اور وہ ایسے کام کرے جو عام لوگ نہیں کر سکتے، تو فرمایا کہ وہ پھر کرامت نہیں ہے بلکہ وہ جادو ہے۔ اگر کوئی ایمان والا نہ ہو اور اس کے ذریعے سے ایسے ایسے کام ہو جائیں جو عام لوگ نہیں کر سکتے، تو ان کاموں کو دیکھ کر پریشان نہیں ہونا، ان کاموں کو دیکھ کر مرعوب نہیں ہو جانا، ان کاموں کو دیکھ کر اپنے آپ کو اس کا دیوانہ نہ بنا لینا، اپنا دیوانہ اس اللہ کے ولی کو بنانا جو مومن ہوتا ہے، جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے۔ جس کے دل میں ایمان نہ ہو، جو ایمان سے دور ہو،
وہ کتنے ہی بڑے بڑے کام، کتنے ہی عجیب و غریب کام، کتنے ہی اچھمبے والے کام کیوں نہ کرے، کبھی اس سے مرعوب نہیں ہونا، اس کی محبت کو دل میں نہیں ڈالنا، کیونکہ ایمان کے بغیر کوئی جب اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے تو علماء نے فرمایا کہ جب کوئی ایمان والا نہ ہو اور اس کے ذریعے سے عجیب و غریب کام ہو جائے تو وہ کام شیطان کی طرف سے ہوتے، جادو کی طرف سے ہوتے، نظر بند کے ذریعے سے ہوتے ہیں، تو لہذا وہ اللہ کے ولی نہیں ہو سکتے۔ دوسرا فرمایا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، وہ اللہ کے ولی ہوں گے جو تقوی والے ہوں گے۔ تقوی کا ذکر میں نے آپ کے سامنے بھی تھوڑی دیر پہلے کیا کہ تقوی کس کو کہتے ہیں۔ تقوی کا مطلب ہے اللہ سے ڈرنا، اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہ کرنا، اللہ کی عبادت کو نہ چھوڑنا، اس نے جو فرمایا وہی کرنا، اس کے رسول پاک علیہ السلام کی تعلیمات اور ان کی حیات پاک کے جو طور طریقے، جو سنتیں تھیں، ان تمام سنتوں کو اختیار کرنا، یہ تقوی ہے۔ نمازیں پڑھنا تقوی، روزے رکھنا تقوی، تلاوت قرآن کرنا تقوی، ذکر و اذکار کرنا تقوی، حج کرنا تقوی، رات بھر عبادتیں کرنا تقوی، حلال و حرام کی تمیز کرنا تقوی، اپنے پیٹ میں کبھی حرام کا ایک لقمہ نہ جانے دینا یہ تقوی، اپنی پیشانی کو رب کی بارگاہ میں جھکاتے رہنا یہ تقوی، پاک صاف طہارت پاکیزہ زندگی گزارنا، ہر بے حیائی و بے شرمی والے کاموں سے دور رہنا یہ تقوی، اپنی نظروں کی حفاظت کرنا تقوی، کانوں کی حفاظت کرنا تقوی، اپنے قدم اور ہاتھوں کی حفاظت کرنا تقوی، آقا کریم علیہ السلام کی تمام سنتوں پر عمل کرنا یہ تقوی، کوئی ایک سنت بھی نہ چھوٹنے پائے، اسے کہتے ہیں تقوی۔ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، کہ اللہ کے دوست وہ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور اللہ کی مرضی اور اس کی خوشنودی کا خیال رکھنے والے ہوتے ہیں۔ تو ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کا ذکر فرمایا، ان کی پہچان کرائی اور ان کی شان بھی بیان فرمائی کہ ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ ایمان والے ہوں گے، ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ تقوی والے ہوں گے، ان کی شان کیا ہوگی؟ لا خوف علیہم، کہ وہ کسی سے ڈرنے گھبرانے والے نہیں ہوں گے، ولا ہم یحزنون، نہ وہ کبھی غمزدہ رہنے والے ہوں گے، یہ ان کی شان ہوگی۔ اب آئیں ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس طرح کی وضاحتیں قرآن پاک میں فرمائی، تعارف فرمایا، پہچان بیان فرمائی، تو میرے بزرگوں، نوجوانوں، ایسے کئی اولیاء اکرام گزرے ہیں جنہوں نے اپنے رب کو راضی بھی کیا ہے اور اللہ پاک نے ان پر انعامات کی برسات بھی فرمائی۔ اور ظاہر سی بات ہے جو اللہ کا نیک ہو جاتا ہے، اللہ کا پسندیدہ بندہ ہو جاتا ہے اور جو اللہ کو راضی کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے، دوست ہو جاتا ہے، جس سے اللہ محبت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے حضرت جبریل امی کو اپنے پاس بلاتا ہے۔ حضرت جبریل امی حاضر ہوتے ہیں، پروردگار حکم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے جبرائیل فلاں بندے کو دیکھ رہے ہو؟ کہتے ہیں ہاں یا اللہ۔ اے جبرائیل تم گواہ رہنا کہ میں نے وہ بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، اور جبرائیل تم بھی اس بندے سے محبت کرو۔ حضرت جبریل امی کہتے ہیں کہ یا اللہ جسے تو محبت کرے اس سے جبرائیل محبت نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں بھی اس بندے سے محبت کرتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے جبرائیل جاؤ اور جا کر تمام فرشتوں میں یہ اعلان کر دو، جتنے فرشتے ہیں تم سید الملائکہ ہو، تمام فرشتوں کے سردار ہو، تمام فرشتوں میں جا کر اعلان کرو کہ اے فرشتوں فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، تم سارے کے سارے فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لگ جاؤ۔ پھر حضرت جبریل امی علیہ السلام ان تمام فرشتوں میں اعلان فرماتے ہیں، تمام فرشتوں میں اعلان ہوتا ہے کہ اے فرشتوں فلاں بندہ اللہ کا محبوب بندہ ہے، اللہ کا ولی ہے، اللہ کا دوست ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، لہذا تم سب بھی اس سے محبت کرو۔ تمام فرشتے کہتے ہیں کہ جب اللہ اس سے محبت کرتا ہے تو ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر حضرت جبریل امی کہتے ہیں کہ یا اللہ تمام فرشتوں میں اعلان کر دیا گیا، تمام فرشتوں سے محبت کرنے لگے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اب زمین پر جاؤ، اب زمین پر جاؤ، جا کر کے میرے وہ بندے جن کے دل میں ایمان ہے،
جو مومن ہیں ان تمام مومن بندوں کے دلوں میں میرے اس بندے کی محبت کو داخل فرما دو۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ اللہ کی طرف سے عطا ہے ان کے لیے جو اللہ کے دوست ہے۔ ولی ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ کی طرف سے۔ عام بندوں میں اولیاء اکرام میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اولیاء اکرام اللہ کے پسندیدہ، اللہ کے قرب میں رہنے والے، اللہ کی طرف سے رحمتوں کا حصول کرنے والے ہوتے ہیں، اور عام بندے تو عام بندے ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا گیا کہ اللہ کے حکم پر حضرت جبریل امی تمام مومنین کے دلوں میں اس بندے کی محبت کو عطا فرماتے ہیں۔ اب علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت غوث اعظم کو ہم نے نہیں دیکھا، حضرت خواجہ غریب نواز کو ہم نے نہیں دیکھا، حضرت دادا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے نہیں دیکھا، حضرت فرید الدین گنج شکر کو ہم نے نہیں دیکھا، حضرت نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ کو ہم نے نہیں دیکھا۔ تمام اولیاء اکرام کو جن کے ہم نام جانتے ہیں اور جن کا نام سن کر ہمارے دل میں خوشی محسوس ہوتی ہے، ان اولیاء اللہ کے ولیوں کو، اولیاء اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا۔ حضرت پیران پیر کو ہم نے نہیں دیکھا، نہ ان کی محفل میں گئے، نہ ان کی مجلس میں گئے، نہ ان کے درس میں بیٹھے، نہ کبھی ان کی زیارت کی، لیکن آج ان کا ذکر ہمارے سامنے کیا جائے تو دل میں خوشی محسوس ہوتی ہے۔ جب ان کی شان بیان کی جائے تو دل میں مسرت محسوس ہوتی ہے، جب ان کی عظمتیں بیان کی جائے تو دل خوش ہوتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کے ولی ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ تو بھئی محبت کرنے کے لیے دیکھنا ضروری ہے، ملنا ضروری ہے، دیدار ضروری ہے۔ بغیر کسی کو دیکھے کہ محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو آپ کہیں گے ہاں یہ تو قانون ہے محبت کا، جس سے محبت ہوتی ہے تو اس کو دیکھا جاتا ہے، اس کو پرکھا جاتا ہے، اس کی صحبت اختیار کی جاتی ہے، اور اس کے بعد اس سے محبت ہوتی ہے۔ اور ہم نے پیران پیر کو نہیں دیکھا تو پھر یہ محبت کیسی؟ تو میرے بزرگوں، نوجوانوں، وہی حدیث پاک جو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ محبت کرنے لگتا ہے تو اللہ فرشتوں کے اندر بھی ان کی محبت کو داخل کرتا ہے، اور ایمان والوں کے دلوں میں بھی محبت داخل کرتا ہے۔ اگر ہمارے اندر اولیاء اکرام کی محبت ہے اور ان کا نام سن کر، ذکر سن کر ہمارے دلوں میں خوشی محسوس ہوتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ پاک نے ہمیں ایمان والا دل عطا فرمایا کہ ہمارے دل میں اس کے نیک بندوں کی محبت ہے۔ ہمارے دلوں میں اولیاء اکرام کی محبت محسوس ہونا اس بات کی نشانی بتائی گئی ہے کہ یہ ایمان والے کا دل ہے، کیونکہ ایمان والوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی محبت عطا فرماتا۔ تو میرے بزرگوں، نوجوانوں، یہی وجہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کے اکابرین نے، بزرگوں نے زمانے قدیم سے ہمیں یہ تعلیمات دی ہے کہ تم اولیاء اللہ سے محبت کرو، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مشہور حدیث پاک ہے۔ ایک صحابی رسول تشریف لائے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے قیامت کا سوال کرنے والے، یہ تو بتاؤ کہ تم نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے؟ تو وہ صحابی رسول کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی تو میں کوئی خاص تیاری نہیں کر سکا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میرے دل میں آپ کی محبت ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ان صحابی رسول سے کہا کہ جاؤ، مبارک ہو، تم دنیا میں جس سے محبت کرتے ہوں گے حشر میں اسی کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ تو ہمارے دل میں جس کے لیے دنیا میں محبت ہوگی، اس حدیث پاک کی روشنی میں قیامت میں ہمارا ساتھ، ہم انہی کے ساتھ ہوں گے، حشر ہمارا انہی کے ساتھ ہوگا۔ تو جب دل میں اللہ کے نیک بندوں کی محبت ہوگی تو اللہ کے کرم سے اللہ پاک ہمارا حشر انہی کے ساتھ فرمائے گا۔ تو میرے بزرگوں، نوجوانوں، اولیاء اکرام کو جو مقام و مرتبہ ملتا ہے یہ کوئی آسانی سے نہیں ملتا، بڑی مشقت، بڑی محنت کے بعد ملتا ہے، بڑی قربانیوں کے بعد ملتا ہے، بڑے مجاہدات کے بعد ملتا ہے۔ ولی کا مرتبہ کوئی ایسے عام نہیں ہے کہ بڑی پگڑی پہنی، بڑا جبہ پہن لیا، موٹا موٹا سرما لگا لیا اور 5-6 انگوٹیاں پہن لی اور گدے پہ بیٹھ گئے کہ میں اللہ کا ولی ہوں۔ نہ، ولی کے لیے یہ پہچان نہیں ہے۔ ولایت ایسے نہیں ہوتی کہ میرے دادا بڑے ولی تھے، میرے بابا بڑے ولی تھے، میرے پردادا بڑے ولی تھے، لہذا میں ان کا پوترا ہوں، لہذا میں بھی ولی۔ نہ،
ولایت وراثت میں تقسیم نہیں ہوتی کہ دادا ولی ہوگا تو بیٹا بھی ولی ہوگا، پوترا بھی ولی ہوگا، ایسا قانون نہیں ہے، بلکہ ولایت کے لیے شریعت کی پابندی شرط ہے۔ ولی وہی ہوتا ہے جو اپنے آپ کو مٹا دے اللہ کی محبت میں، جو بڑی بڑی قربانیاں دے، نفس کو کچل کے رکھ دے، وہ نفس کا تابع نہ ہو بلکہ نفس اس کا تابع ہو جائے، اس کو کہتے ہیں اللہ کا ولی۔ جو اپنی حیات میں، اپنی زندگی میں کوئی ایک سنت کو نہ چھوڑتا ہو، اس کو کہتے ہیں اللہ کا ولی۔ نمازیں تو دور کی بات ہے، واجبات تو دور کی بات ہے، نوافل اور چھوٹی چھوٹی سنتوں کو جو نہ چھوڑے ان کو کہتے ہیں اللہ کا ولی۔ نمازوں کی پابندی تو وہ کرتے ہی ہیں، واجبات بھی ادا کرتے ہیں، تمام سنتوں پر بھی عمل کرنے والے وہ ہوتے ہیں اللہ کے ولی۔ زبان سے کبھی جھوٹ نہیں بولا کرتے، غرور نہیں کیا کرتے، اور جب یہ تمام تر چیزیں ان کے پاس ہوتی ہے تو دو جملے کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے، ساری کائنات اس کی ہو جایا کرتی ہے۔ حضرت بہلول دانا ایک مجذوب ولی گزرے ہیں اللہ کے۔ اس وقت کے بادشاہ ہارون رشید وہ ایک مرتبہ جا رہے تھے تو بہلول دانا مٹی میں بیٹھ کر کچھ عمارتیں بنا رہے تھے مٹی سے۔ تو پوچھا کہ اے بہلول دانا کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ کہا جنت کے محل بنا رہے ہو؟ کہا ہاں۔ تو بیچنا ہے؟ بولے ہاں بیچنا ہے۔ انہوں نے کچھ قیمت کہی، یہ بادشاہ تھا، اس نے کہا کہ مسکرایا، دیوانہ نظر آ رہا ہے، دیوانہ ہے، چلا گیا۔ وہ گزرنے کے کچھ دیر کے بعد اس کی ملکہ، اس کی رانی وہیں سے گزر ہوا اس کا۔ اس نے دیکھا تو حضرت بہلول دانا وہی کام کر رہے ہیں، بنا رہے مٹی سے کچھ۔ پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ جنت کے محلات بنا رہا ہوں۔ کہا بیچو گے؟ ہاں بیچیں گے۔ کتنی قیمت؟ اتنی قیمت۔ اس خاتون نے قیمت دے دی اور اس کو خرید لیا، اور اس کے بعد چلے گئی۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ جب رات ہوئی تو ہارون رشید کے خواب میں جنت کے محلات نظر آنے لگے، اور ایک محل کے پاس اس کی زوجہ کھڑی ہوئی ہے، اور وہ محل کے اندر جا رہی ہے، باہر آ رہی ہے۔ جب یہ بادشاہ آگے بڑھنے لگا تو اس کو روک دیا گیا۔ کہا یہ میری زوجہ ہے۔ کہا کہ اس نے یہ جنت خریدی ہوئی ہے، اس نے یہ جنت کو حاصل کیا، تم نے حاصل نہیں کیا، لہذا تم یہاں پر نہیں جا سکتے، تمہارا یہاں پر داخلہ نہیں ہے۔ وہ بڑا پریشان ہوا، کہا کہ یہ جنت کیسے ملتی ہے؟ کہا کہ اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرنے سے ملتی ہے، اللہ کے نیک بندوں پر بھروسہ کرنے سے ملتی ہے۔ لہذا جب نیند سے بیدار ہوا، لوگوں کو جمع کیا، فوری نکل پڑا بہلول دانا کے پاس۔ دیکھا تو پھر وہیں پر بیٹھے۔ کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا محلات بنا رہا ہوں۔ کہا بیچو گے؟ ہاں بیچوں گا۔ کیا قیمت ہے؟ کہا تیری پوری سلطنت کی آدھی سلطنت قیمت ہے اس کی، اگر اب تجھے یہ جنت کا محل چاہیے تو آدھی سلطنت تجھے دینی پڑے گی۔ تو اس نے کہا تو کل تو کچھ دینار درہم کی بات کر رہے تھے، آج سلطنت کی بات کر رہے ہو۔ تو حضرت بہلول دانا نے جو جملہ کہا وہ قابل تعریف ہی نہیں بلکہ ہمارے ذہنوں میں ہمیشہ رکھنے کے لیے ہے۔ کہا کہ اے بادشاہ سلامت، سودا دیکھ کر کیا جائے تو کچھ اور ہوتا ہے، بغیر دیکھے کیا جائے تو کچھ اور ہوتا ہے۔ تم نے بنا دیکھے کہ سودا کیا تو پھر دانوں میں، دینار میں، درہم میں تھا، لیکن جب تم نے اس کی حقیقت دیکھ لی، اس کی شان دیکھ لی تو اس سودے کا مقام و مرتبہ بڑھ گیا ہے۔ تو میرے بزرگوں، نوجوانوں، اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں۔ پھر ایک اور موقع پر انہی کا ذکر ملتا ہے، علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ حضرت بہلول دانا قبرستان کے پاس بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں۔ کہا کہ اے بہلول یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ منا رہا ہوں رب کو کہ ان سے مان جائے، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کہا کیا مطلب؟ کہا جب ساری زندگی یہ زندہ تھے، ان کو حیات اللہ پاک نے عطا فرمائی تھی، وہ راضی تھا کہ یہ ان سے دعا مانگے۔ بندے جب تک زندہ تھے قبرستان میں کہ اللہ کی طرف سے رحمت کا دروازہ کھلا تھا، توبہ کا دروازہ کھلا تھا، وہ جب چاہے اللہ کے پاس جا سکتے تھے، اللہ کے ہو سکتے تھے، لیکن یہ جانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اور جب ان کا انتقال ہو گیا، زمین میں دفن کر دیے گئے، اب یہ چاہ رہے ہیں وہ راضی ہو جائے، لیکن اس نے توبہ کا دروازہ بند کر دیا۔ تو زندگی کی حقیقت یہی ہے کہ جب تک سانسیں ہیں اللہ کو راضی کرنے کا موقع ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اور جیسے ہی
موت کا فرشتہ نظر آئے گا، توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا. پھر لاکھ بندہ سجدے کرنے کی کوشش کرے، لاکھ بندہ سجدے کرے، توبہ کرے، استغفار کرے، اس کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جاتا جب تک کہ اس کو موت کا فرشتہ نظر آ جاتا. تو میرے بزرگوں، نوجوانوں، اولیاء کرام کی محبت کا مطلب یہ ہے، ہم علماء کرام عوام سے، لوگوں کے سامنے اولیاء کرام کی محبت کی دعوت اس لیے دیتے ہیں، ان کے کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تم اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرو. اور محبت کا مطلب یہ نہیں کہ صرف دعویٰ کرو، صرف اعلان کرو کہ میں محبت کرتا ہوں، میں محبت کرتا ہوں، بلکہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے زندگی گزاری ہے تم بھی ویسی زندگی گزارو. انہوں نے نمازوں کو نہیں چھوڑا، تم نے بھی نمازیں نہیں چھوڑنی ہے. انہوں نے جھوٹ نہیں کہا، تم نے بھی جھوٹ نہیں کہنا ہے. انہوں نے کسی پہ ظلم نہیں کیا، تم نے بھی ظلم نہیں کرنا ہے. انہوں نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا، تم نے بھی دھوکہ نہیں دینا ہے. انہوں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی، تم نے بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے. تمہیں وہی سب کچھ کرنا ہے جو انہوں نے اپنی حیات مبارکہ میں کیا. اگر تم نے ویسا ہی کر لیا تو حقیقت میں تم اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرنے والے ہو. یہی تعلیمات ہے، یہی دعوت ہے، یہی پیغام ہے. یہ 11ویں شریف کا جب مہینہ آتا ہے، 11 تاریخ کو پیران پیر روشن ضمیر حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمت و رضوان کی محافل سجائی جاتی ہے، ان کا ذکر خیر کیا جاتا ہے، ان کی شان و عظمتیں بیان کی جاتی ہے، ان کی کرامتیں بیان کی جاتی ہے. بہت ساری کرامتیں حضرت پیران پیر کی ہے. ان تمام کرامتوں میں سب سے پہلی کرامت یہ ہے کہ جب وہ اپنی والدہ ماجدہ کے پیٹ میں تھے، آپ کی والد محترم حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ کے خواب میں آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر کے خوشخبری دی کہ اے ابو صالح مبارک ہو، تیرے گھر میں اللہ کا ولی پیدا ہونے والا. آپ کی ولادت ہوئی، پیدائشی ولی، مادر ذات ولی آپ کو کہا جاتا. آپ پیدا ہوتے ہی اللہ کے ولی بنے. بچپنے میں جب چھوٹے چھوٹے بچے کھیلنے کی عمر ہوتی ہے، اس عمر میں آپ پہنچے تو آپ خود کہتے کہ جب میں اپنے دوستوں کی محفل پاتا تو ان کے ساتھ کھیلنے لگتا تو مجھے غیب سے آواز آتی تھی کہ اے عبد القادر، ہم نے تمہیں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا. آپ کہتے جب مجھے یہ آواز آتی میں ڈر جاتا اور ڈر کے بھاگتے ہوئے جا کر اپنی ماں کو لپٹ لیتا اور اپنی امی سے کہتا کہ امی مجھے ایسی آوازیں آ رہی ہے. اور وہ ماں بھی تو ماں ہی ہوتی ہے، ولیوں کی ماں بھی ولیہ ہوتی ہے. اولیاء اکرام کی جو مائیں ہوتی ہیں وہ بھی اللہ کی ولیہ ہوتی ہے. میرے بزرگوں، نوجوانوں، حضرت پیران پیر حضرت غوث عالم دستگیر علیہ رحمت و رضوان، جن کی حیات مبارکہ پر ہم نظر ڈالیں تو میں کہوں گا کہ کرامتیں تو بہت ہم نے سنی ہیں، لیکن حقیقت بھی سنیں کہ آپ رضی اللہ عنہ جو اللہ کے ولی ہے، پیدائشی مادر ذات ولی ہے، جب آپ 18 سال کی عمر شریف تک اپنے ہی شہر میں اپنے والد سے اور وہاں کے علماء سے علم دین حاصل فرمائے، آپ کی والدہ ماجدہ جن کی عمر بعضوں نے 80 سال کے اوپر بیان فرمائی، اپنی والدہ کے پاس جا کر کے کہا کہ امی جان میں بغداد جانا چاہتا ہوں دین سیکھنے کے لیے. تو آپ کی والدہ ماجدہ نے کہا کہ بیٹا اگر تم دین سیکھنا چاہتے ہو، علم سیکھنا چاہتے ہو تو پھر میں تمہیں نہیں روکوں گی، تمہیں اجازت ہے جانے. پھر والدہ نے کہا کہ بیٹے اب ہماری ملاقات حشر میں ہی ہوگی. آپ کی والدہ کی عمر شریف کے حساب سے اور اس زمانے کا سفر کوئی معمولی سفر نہیں ہوتا تھا، جانے کے لیے مہینوں لگ جاتے تھے. لہٰذا آپ نے کہا کہ ہماری ملاقات اب حشر میں ہی ہوگی. میرے بچے جانے سے پہلے میں یہ نصیحت کرتی ہوں چاہے کچھ بھی ہو جائے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولنا. اپنے نوجوان بچے کو آپ نصیحت کر رہی ہیں. کہاں ہیں ایسی مائیں جو اپنے بچوں کو نصیحت کرے، سمجھائیں، سکھائیں، وصیت کرے کہ تمہیں اللہ کو راضی کرنا ہے، تمہیں جھوٹ نہیں بولنا ہے چاہے کچھ بھی حالات ہو جائے. آپ نے کہا کہ امی جان وعدہ کرتا ہوں زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا. میرے بزرگوں، نوجوانوں، اس کے بعد سیکھنے کے لیے آپ تشریف لے گئے. 18 سال تک پھر وہ دور جس دور میں داخلہ ملے گا یا نہیں ملے گا نہیں معلوم، کھانے پینے کا انتظام ہوگا یا نہیں ہوگا نہیں معلوم، رہنے کے لیے روم ملے گا ہاسٹل میں یا نہیں ملے گا نہیں معلوم. آپ جب تشریف لے گئے تو روم رہنے کے لیے نہیں تھا، کھانے کا انتظام نہیں ہوا. آپ خود فرماتے ہیں کہ میں 18 سال تک
علم دین حاصل کرتا رہا اور 18 سال تک جنگلوں میں زندگی گزار کر علم حاصل کرتا رہا، اور کئی مرتبہ ایسے موقع آئے کہ مجھے کھانے کے لیے کچھ نہ ملتا تو میں درخت کے پتے کھا کھا کر اپنی پیٹ میں اپنی بھوک کو بجھایا کرتا تھا۔ یہ پیران پیر کی زندگی کی حالات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اور آپ کی عبادتوں اور ریاضتوں کا عالم یہ تھا کہ آپ خود بیان کرتے ہیں کہ پھر میں نے 40 سال تک اللہ کی ایسی عبادت کی کہ 40 سال تک میں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی۔ 40 سال تک میرے بزرگوں نوجوانوں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، 40 سال تک عشاء کی نماز پڑھ کر فجر تک وہیں پر بیٹھے رہنا، عبادت کرنا، اور اسی وضو سے فجر کی نماز پڑھنا، 40 سال تک رات بھر نہ سونا، 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنا، یہ عمل تھا حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ کا۔ پھر آپ بیان فرماتے ہیں کہ کئی راتوں میں کئی ایسا وقت گزرتا کہ میں مہینوں تک ہر روز ایک رات میں ایک قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا، ایک رات میں ایک قرآن پاک کی تلاوت 30 پارے کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں پڑھتے تھے۔ یہ اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ اب بتائیں ہم میں سے کون ہیں غوث اعظم سے محبت کرنے والے؟ ہم میں سے کون ہیں غوث پاک کی محبت کا دعویٰ کرنے والے؟ شاید سب لوگ ہاتھ اٹھا کر کہیں کہ ہاں ہم محبت کرتے ہیں۔ پھر میں دوسرا سوال یہ کروں کہ ہم میں سے کون ہے جس طرح غوث اعظم نے زندگی گزاری ہے، ہم میں سے کون ہے ایسی زندگی گزارنے والے؟ ہم سے نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، فرائض چھوڑتے ہیں، واجبات چھوڑتے ہیں، اللہ کی جو فرامین ہیں، جو ارشادات ہیں، اس کے خلاف ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ پھر ہم اولیاء کرام سے محبت کرتے ہیں۔ اولیاء کرام کی محبت کا مطلب یہ ہے کہ ان کی تعلیمات پر عمل کرنا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا۔ حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ کی یاد ہم مناتے ہیں، منائیں بالکل، یہ اہل سنت و جماعت کا وتیرہ اور پہچان رہی ہے۔ لہٰذا ہم 11 تاریخ کو اپنے اپنے گھروں میں اپنی استطاعت کے مطابق پیران پیر کی فاتحہ کا اہتمام کریں، اس کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ اللہ کے نیک بندوں کی یاد منانا بھی اللہ ہی کے لیے ہے۔ مومن وہی ہے جو ہر کام اللہ کے لیے کرتا ہو، کسی سے محبت بھی کرتا ہو تو اللہ کے لیے، کسی سے دشمنی بھی کرتا ہو تو اللہ کے لیے۔ غوث پاک سے محبت ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں کرتے۔ غوث پاک کی یاد منائی جاتی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے منائی جاتی ہے۔ تو لہٰذا اپنے اپنے گھروں میں اہتمام کریں فاتحہ کا، اپنی اپنی استطاعت کے مطابق جو ہو سکتا ہے قرآن پاک کی تلاوت کرے، اپنے بچوں کے سامنے آپ کی حیات کا تذکرہ کرے، آپ کیسے اللہ کے ولی ہے، کیسی آپ کی شان و شوکت ہے، اور کیسے آپ نے زندگی گزاری ہے۔ لہٰذا جب ہم یہ محافل سجائیں گے تو ضرور ہمارے گھروں میں برکتیں ہوں گی، ہماری اولادوں کے دلوں میں آپ کی محبتیں، جو حقیقی محبت ہے، وہ پیوست ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ مولا تعالی ہم ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما، اولیاء کرام کی سچی پکی عقیدت و محبت عطا فرما، یا اللہ ان کی تعلیمات پر، ان کے طریقوں پر، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم ہم گناہ گاروں کی دعا کو حضور پاک علیہ السلام کی سب کے فعل میں قبول فرما، والحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہ پڑھے ہوں گزارش ہے سنت ادا کریں۔